الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يا غلام احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ایک اعلان یہ ہے کہ احباب تھوڑا سا حرکت کر کے آگے ہو جائیں تاکہ باہر آنے والوں کو جگہ مل سکے. تھوڑی سی حرکت کریں معمول. نمبر 2، ہمیشہ کے لیے بیان سے قبل کچھ گزارشات کی جاتی ہیں. نمبر 1، جن احباب کے پاس موبائل فون ہے وہ بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام. اپنا یہ معمول بنا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی یا جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی تو اپنے موبائل فون کو مکمل بند رکھنے کا اہتمام. یہ مجلس اور مسجد اور نماز کا ادب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کا شکر بھی. اور شاکر اور باادب ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوتا ہے. ناشکرا اور بے ادب یہ ناکام ہوتا ہے. اس نیت سے موبائل فون کو بند کیا کریں کہ مسجد کے ادب کا، نماز کے ادب کا، دوسرے نمازیوں کے ادب کا تقاضا یہ ہے. اور اچھی مجلس اور اس میں بیٹھنے والوں اور اچھی باتیں، دین کی باتیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ادب کیا جائے. اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالی نوازی. اس لیے جن احباب کے پاس موبائل فون ہے وہ بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کریں. دوسرا اعلان اور گزارش یہ ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے اور اس کامیابی کا مدار عمل ہے. صرف باتیں کرنا اور باتیں سننا یہ نہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. حضرت خواجہ مظہور رحمہ اللہ تعالی کے اشعار. یہاں التزام دوام کے معنی میں ہے اور دوام کثرت کے معنی. کثرت سے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اس کے لیے کامیابی. صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل. گفتار کا معنی کیا ہے؟ باتیں. صرف باتوں سے کوئی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. کیا کرنا پڑے گا؟ جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے. کچھ کرنے سے اللہ تعالیٰ ملیں گے. اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باتیں کہی سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں. دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جو بیان ہے اس کا موضوع اور نام کیا ہے؟ تو 2 موضوع اور 2 نام. پھر آپ لوگوں کو جو پسند ہو. ایک موضوع اور نام یہ ہے کہ بڑی کامیابی کا مدار کیا ہے، اور دوسرا موضوع اور نام یہ ہے کہ جو کسی کی چوری چپ کی تصویر لیتا ہے
یہ کفر ہے یا ایمان ہے؟ یعنی اس نے کفر کا کام کیا یا ایمان کا کام کیا؟ اس طرح کرنے کی وجہ سے اس کی ایمان میں کوئی فرق آیا یا نہیں؟ جو نام آپ کو پسند ہو۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا مدار دو چیزوں کو بدلا ہے، ایک ایمان ہے اور دوسری چیز اعمال صالحہ۔ ایمان کا تعلق دل سے اور اعمال کا تعلق جوارح سے، اعضاء سے ہے، ظاہر سے۔ جس کے دل میں ایمان ہو اور ظاہر پر اعضاء پر اعمال صالحہ ہو، ان کے لیے جنت ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان دو میں جو اہم ہے وہ ایمان، اس لیے کہ ایمان کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ ایمان کے بغیر کامیابی کا تصور ہی نہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اعمال صالحہ کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے۔ مثلا ایک شخص غیر مسلم ہے اور اس نے آپ کے پاس آ کر سچائی کے ساتھ توحید کا کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کیا اور فوراً دورہ پڑھ کر کے مر گیا، کوئی عمل صالح نہیں کیا، اب یہ جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا؟ اب ایک جز جو ایمان ہے وہ اس کے پاس ہے، عمل صالح۔ ایک دوسرا شخص ہے، وہ ایمان لا کر اعمال صالحہ کے بجائے اعمال سوء، برے اعمال میں مبتلا ہو اور مر گئے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے برے اعمال کو کل قیامت کے دن اپنے فضل سے معاف فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کے برے اعمال معاف کر دیے، اب اس سے بات کیا رہ گیا؟ ایمان۔ عمل صالح کیا ہی نہیں کوئی، اب اس ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے سبب یہ کہاں جائے گا؟ جنت۔ تیسرا ایک شخص ہے، ایمان لے کر آیا اور پھر اعمال بد میں زندگی گزاری اور قیامت کے دن اللہ تعالی نے صفائی کے لیے جہنم میں بھیجا اور جہنم میں جلتے جلتے اعمال بد کی گندگی سے صاف۔ اب اس کے پاس کیا رہ گیا؟ اب یہ صرف ایمان کی وجہ سے جنت میں۔ ہاں، جس کے پاس ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، سیدھا جنت۔ اور جنت میں درجات کا جو مدار ہے وہ اعمال، جتنے اچھے اور زیادہ اعمال صالح کرے گا اتنے اونچے درجات اس کو۔ تو سب سے بڑی کامیابی دخول جنت ہے، اور اس کامیابی کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ علماء تو جانتے ہیں، تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما علم مجیہ بہ ضرورتاً،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی جو باتیں امت کو پہنچائی ہیں ان کی دو قسمیں. ایک وہ باتیں ہیں جن کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، اور بعض وہ باتیں ہیں جن کا ثبوت قطعی اور یقینی نہیں. جن کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے ان تمام باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ایمان ہے. علماء کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں موجبہ کلی. یہ قضیہ موجبہ کلی ہے. جتنی باتیں شریعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہیں، ان میں ایک دو کی نہیں، 100 کی نہیں، 1000 کی نہیں، ان تمام باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھنا، تصدیق کرنا، اقرار کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان. اور اس کے مقابلے میں کفر کیا ہے؟ تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من ضروریات الدین. جن باتوں کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے ان میں سے کسی ایک بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، کسی ایک بات کا انکار کرنا، یہ کفر ہے. تو کفر کا قضیہ یہ سالبہ جزیہ ہے، ایمان کا قضیہ موجبہ کلیہ ہے، اور کفر کا قضیہ یہ سالبہ جزیہ ہے. تھوڑی سی منطق کی بات ہے، زیادہ نہیں. ایک حدیث میں ہے کہ لوگ ایمان سے ایسے جلدی جلدی نکلیں گے کہ صبح میں ایک شخص اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو مرے گا تو کفر پر مرے گا. آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، لوگ نیٹ سے میڈیا سے دین سیکھتے ہیں، اس لیے صبح کو خوش ہوتے ہیں، رات کو پھر کسی گمراہ فرقے کا پیروکار بن جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت ہو. آمین. تو ایمان کا نام کس چیز کا نام ہے؟ کہ وہ تمام باتیں جو قطعی اور یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان تمام باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننا، ان تمام باتوں کا اقرار کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان. ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر. یہ قانون ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی ثبوت کے طریقے کتنے ہیں؟ اس کے دو طریقے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ براہ راست کسی نے کوئی بات سنی تو اس کا ثبوت قطعی ہے، یقینی. جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں یہ چھت ہے، سب نے یہ جملہ مجھ سے سنا. اب سب کو یقین ہے کہ یہ جملہ اس نے کہا ہے، یقین ہے یا نہیں؟ کسی کو شک شبہ؟ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ براہ راست جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا تو ان سنی ہوئی باتوں کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے. دوسرا طریقہ
یہ ہے کہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہو، تو تواتر کے ساتھ جو بات ثابت ہو جاتی ہے وہ بھی قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ علماء نے تواتر کی 4 قسمیں بیان فرمائی، اور چاروں سے جو بات ثابت ہو جائے اسی کو قطعی اور یقینی فرمائے۔ جیسے نمازوں کی رکعت، فجر کے فرض کتنے رکعتیں؟ 2، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے 4۔ اب اگر کوئی ان رکعات کا انکار کرے گا، وہ کہے گا فجر کے 2 نہیں 4، یا ظہر کے 4 نہیں 2 ہے، مغرب کی 3 نہیں 2 ہے، تو اس انکار سے یہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ رکعتوں کی تعداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ثبوت جو ہمیں پہنچا ہے وہ قطعی اور یقینی ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ تو ان کا انکار کرنا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اچھا، جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچی ہیں اور ان کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، ان کا درجہ فرض کا ہے، واجب کا ہے، سنت کا ہے، مستحب کا ہے، مباح کا ہے، کوئی بھی ہو، درجے پر مدار نہیں ہے، مدار ثبوت پر ہے۔ اسی طرح کوئی چیز حرام ہے اور اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، اب وہ اس کا انکار کرے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد سے رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد القاری الی صحیح البخاری، بخاری شریف پر غالباً کتاب العلم تک کچھ بیان فرمایا، وہ تحریر میں کتاب کی شکل میں وہ شائع ہے، اسی میں یہ باتیں لکھی کہ تواتر کی کسی قسم سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو وہ ثبوت قطعی اور یقینی ہے، اور اس کا انکار کفر۔ اچھا، آج ایک بات مشہور ہے اور خصوصاً علماء اس کو سمجھتے ہیں کہ معول کی تکفیر نہ کی جائے، جو کسی بات کا انکار کسی تعویل سے کرے تو وہ معذور ہے، اس کا وہ کافر نہیں بنے گا۔ تو حضرت رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ قاعدہ اتنا عام نہیں، اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ تعویل کسی قطعی اور یقینی بات کے انکار کو مستلزم نہ ہو، اس تعویل سے کوئی شریعت کا قطعی اور یقینی حکم اس کا انکار لازم نہ آتا ہو۔ اگر اس کا انکار لازم آئے گا تو یہ تعویل کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہو کر کے کافر بن جائے گا۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ تعویلات، وہ ہمارے ایک دوست نے کہا، پنڈی میں دوست ہیں، کہ کسی شکاری نے جال لگایا تھا تو کبوتر بھی پھنس گیا اور کوا بھی، تو کبوتر بھی رو رہے
کوا بھی رو رہے. کبوتر نے کوے سے کہا تو کیوں روتا ہے؟ میں اگر روتا ہوں میں تو حلال پرندہ ہوں. ابھی شکاری آئے گا مجھے پکڑے گا اور ذبح کر کے کہے گا میری تو جان ختم. آپ تو حرام ہے, آپ تو کو پکڑ کر بول دے گا. اس نے کہا شکاری کون ہے؟ تعویلات والا ہے. حرام سے نکال کر حلال میں داخل کرنے کے لیے کوئی تعویل کرے گا. اگر عام مسلمان ہوتا کوئی مجھے خطرہ نہ تھا. اب یہ کوشش کرے گا کہ دیکھو کہیں پاؤں پر کہیں پر میں کہیں سفید داغ تو نہیں ہے, معمولی نقطہ نظر آئے گا کہتا بس ٹھیک ہے حلال ہے کالو. اس لیے لوگ اور جتنے گمراہ فرقے ہوتے ہیں ان کی تعویلات تقریباً اس قسم کی ہوتی ہیں, غلط ناجائز. قرآن کریم کے جتنے الفاظ ہیں ان سب کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے. اس لیے قرآن کریم کے کسی لفظ کا انکار کفر ہے. ایک لفظ کا بھی کوئی انکار کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر. البتہ قرآن کریم کی جو معانی ہے ان میں بعض معانی ایسے ہیں جن کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے اور بعض کا قطعی اور یقینی نہیں ہے. تو ان میں سے جن معانی کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے ان معانی میں سے کسی معنی کا کوئی تعویل کے ساتھ بھی انکار کرے گا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر. جیسا انا خاتم النبی, قرآن کیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی. اب ان الفاظ کا کوئی انکار کرے گا تو اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ اور اگر کوئی کہتے میں الفاظ کا انکار نہیں کرتا ہوں, انا خاتم النبیین کا معنی میں یہ کرتا ہوں نبیوں کا بنانے والا, تو انا خاتم النبیین, خاتم النبیین کا جو معنی ہے وہ ہے نبیوں کو ختم کرنے والے, نبیوں کو. اور یہ جو خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کو ختم کرنے والے, اس معنی کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے. لہذا اس معنی کو چھوڑ کر اس کا کوئی اور معنی کر کے اس معنی کا انکار کرنا یہ بھی کیا ہوگا؟ کفر ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایمان جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہیں ان تمام باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننا, تمام باتوں کو ماننا, یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ایسی باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے. آج کل بعض لوگ, بعض علماء جو تصویر کو حرام ناجائز کہتے ہیں, بچنے کا اہتمام کرتے ہیں, چوری چپ کے کوئی تصویر لیتے ہیں. اب جس نے یہ تصویر چوری چپ کے لی ہے اور پھر خوش ہوتا ہے کہ میں نے لے لیا, پھر ادھر بھیج رہے, وہ ادھر بھیج رہے, ادھر بھیج رہے, کہ زیادہ تصویر کے خلاف بولتے ہیں ہم نے دیکھو ایسا کیا. اس کا حکم کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھو کہ تصویر حرام ہے, اس کی حرمت کا جو ثبوت ہے یہ قطعی اور یقینی ہے یا ظنی ہے. تو حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع سے رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں
لکھا ہے کہ اس کی حرمت تواتر سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ یہ تواتر کا لفظ آپ لوگ یاد رکھیں. جس کا ثبوت تواتر سے ہو تو معلوم ہوا کہ اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے. اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی لکھا ہے، ہمارا جو مادری علمی ہے، کہ تصویر کی حرمت کا ثبوت تواتر سے ہے. کس سے ہے؟ یہ دو حوالے کافی. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع سے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ تصویر کی حرمت کا ثبوت کیا ہے؟ تواتر سے. دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں کیا ہے کہ تصویر کی حرمت تواتر سے ثابت، اور جو چیز تواتر سے ثابت ہو جائے وہ قطعی اور یقینی ہو. اور قطعی اور یقینی کا انکار کفر ہے. انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. اب علماء کی 3 قسمیں ہیں. بعض علماء وہ ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی حرمت تواتر سے ثابت ہے، یہ قطعی اور یقینی حرام ہے، اور خود بھی بچتے ہیں دوسروں کو بھی بچاتے ہیں، اور اس کی حرمت کی انکار کو جیسے قانونی شریعت ہے اس کے مطابق کفر سمجھتے ہیں کہ جو اس حرام کو جائز کہے گا تو وہ ایمان سے فارغ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت. دوسری قسم علماء کی وہ ہے جو برملا کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے، اور یہ کہنا کہ اجتہادی مسئلہ ہے یا اختلافی مسئلہ ہے یہ غلط ہے. حرام بھی ہے اور اس کی حرمت تواتر سے ثابت ہے، اور استحلال الحرام کفر، کہ حرام کو حلال سمجھنا کفر بھی ہے. یہ سب کچھ مان اور یہ مانتے ہیں کہ ہم جو دے رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، صحیح نہیں. تصویر دے رہے ہیں، تصویری بیان ہو رہا ہے، لیکن مانتے ہیں. ہمارے پاس ایسے بیانات ہیں آپ کو ہم سنا سکتے ہیں کہ انہوں نے برملا کا یہ حرام ہے، اور کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، اور حرمت بھی کیا ہے؟ تواتر سے ثابت ہے. کیسے؟ تواتر سے ثابت ہے. اور جو تواتر سے ثابت ہو جائے وہ کیا ہے؟ قطعی اور یقینی ہو. اس پر یقین رکھنا ضروری ہے. اس کا انکار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ جھٹلانا ہے، اور یہ کفر ہے. لیکن خود دینے کے تم غلط کر. بعض کے ہمارے پاس بیان تو اس قسم کا نہیں ہوگا، لیکن گواہ ہوں گے. بعض بڑے علماء میں ایسے بھی ہیں جن کی تصویری بیان آ جاتے ہیں، لیکن ہماری جب ملاقات ہوتی ہے بات تو وہ مانتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے جو کچھ ہو رہی ہے مداہنت. کیا ہے؟ اور مداہنت خود فرماتے کہ مداہنت یہ ہے کہ یہ انسان ہے، بندہ ہے، وہ خالق ہے. خالق اس تصویر پر ناراض ہوتا ہے، یہ بندہ خوش ہوتا ہے. ہم خالق کو ناراض کرتے، بندے کو خوش کرتے ہیں کہ لے لو میری تصویر. اسی کا نام مداہنت ہے. اصل میں دھون کہتے ہیں تیل، یہ تیل ہی ہے. تیل مداہنہ ایک دوسرے کو تیل لگا. مانتے ہیں وہ بھی،
کہ ہمارے اندر یہ مداہنت ہے کہ ہم مخلوق کو خوش کرتے ہیں، خالق کو ناخوش کرتے ہیں. تو یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ غلط. اور تیسری قسم کی وہ اللہ بے باکی سے نڈر ہونے سے بچائے. کہ وہ اس کو مختلف تعویلات وغیرہ سے اس کو حرام نہیں ہے، اس کو حرام نہیں ہے. اب پہلی جماعت، پہلی قسم کے علماء جو حرام کہتے ہیں، حرمت کو تواتر سے ثابت یقطعی اور یقینی سمجھتے ہیں اور انکار کو کفر سمجھتے ہیں. ان مولیوں کی تصویر جو لے گا اور جائز سمجھ کے لے گا، خوشی خوشی لے گا، تو اس وقت یہ کیا ہو جائے گا؟ ایمان سے خارج ہو جائے گا. آپ مانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو اس بے ایمان پر خوش کیسے؟ باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو اس کا جنازہ جب اٹھایا جائے گا تو ایک کافر کا جنازہ ہوگا. مسلمان کا جو دوسری قسم کے علماء ہیں، ان علماء کے نزدیک بھی اس نے کفر کا کام کیا. جو تیسری قسم ہے اس کے مطابق آپ نے کفر کا کام نہیں کیا تو ان کی تصویریں بناؤ اگر آپ کو شوق ہے. پہلی قسم کے علماء دوسری قسم کے علماء کی تصویریں بنانے، اس سے تو آپ کا ایمان تباہ ہو جائے گا. اور پھر خوشی خوشی اس گناہ کبیرہ اور یہ یقینی اور قطعی حرام کام، ایک کو دوسر کو بھیجا، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، میں نے جس کی آپ نے تصویر لی اس کو آپ نے کوئی نقصان نہیں دیا. نقصان کیا اپنا. خوب یاد رکھیے کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے. پوری دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. جو ایمان سے محروم ہے کچھ بھی نہیں. جس کا ایمان ہے سب کچھ ہے اس کا. آج گناہ کبیرہ، دوسرے کبائر، کبیرہ کو کبیرہ سمجھ کر، گناہ کو گناہ سمجھ کے کوئی کرے تو ایمان سے خارج نہیں ہوگا. لیکن وہ گناہ جس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہو، خواہ وہ تصویر کا گناہ ہے، تصویر کے علاوہ کوئی گناہ ہے، اس کو جائز سمجھ کر کے، کار ثواب سمجھ کر کے اور اس پر خوش ہونا، خوش ہو جائے، یہ ساری کفر کی کام. اس سے آپ کا ایمان تباہ ہوگا، برباد ہوگا. اس لیے بعض لوگ ایسے لوگوں کی بھی تصویریں نکالے تھے. حضرت مفتی محمود سے رحمت اللہ علیہ سخت مخالف تھے. کچھ لوگوں نے تصویریں فرمایا ہم کیا کرتے تک ہمارا کام بتانا ہے کہ بھئی تصویر حرام ہے اور کسی کو کھینچنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر کسی کو علت پڑی ہوئی ہے تصویروں کی تو وہ جو تیسرا طبقہ ہے اس کے پیچھے لگ جائے، اسی کی ہم روائی اختیار کریں. لیکن پہلے دو طبقے، ان کی نظر میں اگر تو خوشی خوشی یہ گناہ کا کام کرے گا اور جائز سمجھ کے کرے گا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، تو اس سے تیرا ایمان کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا. آج ایمان کی قیمت ہم بھول گئے کہ ایمان کی کتنی بڑی قیمت. پوری زندگی اچھے اعمال کوئی کرے لیکن ایمان نہیں ہے، کوئی فائدہ ہوگا؟ معرفت القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پادری کو دیکھا
وہ عبادات کر 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 کے کمزور دبلا پتلا ہو چکا، اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ احباب نے کہا، ساتھی نے کہا کہ حضرت کافر ہے، اس پر روئے کیوں؟ فرمایا ان کی مشقتوں پہ رو، کہ کتنی مشقت اس نے اٹھائی بلا کچھ بھی نہیں۔ ایمان کے بغیر اس نے کتنے سجدے لگائے، کھانے کو کم کیا، کھڑے کھڑے عبادت کی، ریاضات مشقتیں اٹھائی، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی مشقت بھی اٹھائے، جان کو بھی کمائے، اور نتیجہ کچھ بھی حاصل نہ ہو، اور میں اس لیے کروں۔ معلوم ہے کہ ایمان کے بغیر آدمی کچھ بھی کرے کوئی حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں حاصل، ایمان کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بعض لوگوں کی علت پڑی ہوئی ہے، یہ اپنی ایمان کی خیر منائے، کہ پتہ بھی ہے کہ یہ تصویر کو حرام سمجھتے ہیں، خود بھی بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بچاتے ہیں، پھر بھی چوری چھپ کے تصویر لے کر ایک دوسرے کو بیچتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ شیطان خوش ہوتا ہے کہ تم نے کارنامہ کیا انجام کیا؟ اپنے ایمان کا کباڑہ کیا۔ آج ہم اپنی ایمان کی حفاظت سے غافل ہو گئے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ایمان محفوظ رہے، ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ ایمان ہے سب کچھ ہے۔ اگر کوئی ایمان کے ساتھ کوئی بھی نیکی نہ کرے، ابھی میں نے آپ کو بتایا، جہنم میں بھی چلا جائے، لیکن ایک دن آئے گا یہ ایمان اس کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دلائے گا۔ پوری دنیا جتنی ایک برابر نہیں، پوری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ایک ذرے کا ایمان تمہیں دلائے گا۔ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ آج اس ایمان کی حفاظت کا میں غم ہی نہیں، فکر نہیں۔ ہاں جسم کا غم ہے، ایک مشروب ہے اس میں شک ہے۔ کیا ہے؟ شک ہے۔ مشروب ہے اس میں شک ہے کہ اس میں زہر ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ یہ مشروب کوئی پیے گا؟ کہتے کیوں پیو؟ اس کے علاوہ اور مشروب کیوں نہ پیو؟ یہاں پر اس میں زہر کا ہونا یقینی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ مشروب نہیں پیتا تاکہ میرا جسم ہلاکت سے بچ جائے، نقصان سے بچ جائے۔ لیکن جہاں ایمان کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں کیا؟ ایمان کی عظمت، ایمان کی اہمیت، ایمان کی قیمت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں شبہ بھی ہو اس سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ اچھا چاہیے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم ہی دی ہے، الحلال بین والحرام بین۔ حلال کی بہت ساری صورتیں واضح ہیں، قطعی اور یقینی ہے، اور حرام کی بہت ساری صورتیں واضح ہیں۔ سود حلال ہے، حرام ہے، رشوت حرام۔ اب جو رشوت کو 6 پاڑی کہہ کر اس کو حلال کہے گا، مسلمان رہے؟ رشوت لو، حرام سمجھ کر کے لو، گناہ ہے لیکن ایمان برقرار۔ لیکن 6 پانی کا نام دے کر یہ باور کرانا کہ اب رشوت حلال ہو گئی، تو آپ نے قطعی اور یقینی حرام کو کیا قرار دیا؟ حلال قرار۔ اور اس تعویل سے آپ نے ایک قطعی حرام چیز اس کا انکار کر دیا، اور قطعی
حرام چیز کا انکار کرنا کیا ہے؟ یہ شیطان ہم کو ایمان سے خارج ہو جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جہنم میں رہے. چند دن کی مہمانی نہیں، جہنم میں چند دن کا مہمان نہ رہے، ہمیشہ رہے. فرمایا حلال بھی ظاہر، حرام بھی ظاہر. سود کیا ہے؟ رشوت چوری ڈاکہ والد کا انتقال ہوا تو میراث میں بہنوں کی حصے پہ قبضہ کرنا، ان کو کچھ نہ دینا، یہ حلال ہے حرام؟ اب اس کے لیے کیا تعویل کرنا؟ کہتے ہیں کہ ہماری قومی جو رواج ہے، قوم کی جو رسم ہے وہ یہی ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. ریمنڈ میں ایک دوست ملا، دل خوش ہوا کہ غم تو ہے. کلات میں ملاقات ہوئی، ایک جگہ ہمارا بیان تھا، تو اس بیان میں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کوئی میٹھے واقعات بیان کرو. یہ حلال حرام جائز ناجائز ہر وقت چھوڑ اس کو. حالانکہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ مجتہد امتی میں جو مجتہد ہے یہ دینی کمالات کا سب سے اونچا درجہ ہے، ولایت سے اوپر درجہ ہے. ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلطان الاولیاء تھے. کون تھے؟ سلطان الاولیاء. لیکن ولایت سے اوپر اجتہاد کا درجہ ہے، اس لیے ان کو مجتہد کہا جاتا تھا، ولی نہیں کہا جاتا. ولایت کم درجہ ہے. ہر ولی مجتہد نہیں ہوتا، ہر مجتہد اللہ تعالیٰ کا ولی ہو. تو امام محمد رحمہ اللہ جو مجتہد تھے وہ فرماتے ہیں کہ باکمال انسان کون ہے؟ باکمال وہ ہے جو حلال حرام جائز ناجائز اور اللہ تعالی کے قانون جس پر اسلامی زندگی موقوف ہے اس میں مہارت رکھتا ہوں، حلال حرام جائز ناجائز کی باتوں کو جانتا ہوں. ان کا قول ہے لا ينبغي للرجل ان يعرف بالشعر والنحو. فرمایا کہ یہ بڑا کمال نہیں ہے کہ کوئی مشہور ہے، بہت زبردست شاعر ہے، یہ بہت بڑا نحوی ہے. کیوں؟ لأن آخر امرہ الى المسألہ وتعلیم الصبیان. فرمایا شعر و شاعری کا آخری انجام کیا ہے؟ لوگوں سے مانگنا، لوگوں سے مانگنا، لوگوں سے مانگنا. بعض اللہ والے شعراء مستثنا ہیں. عام شاعروں کا کام کیا ہے کہ اشعار کہیں گے، کوئی 10 روپے ڈالے گا، پھر وہ کہے گا بھائی 10 سے اوپر کا نوٹ آ رہے نہیں آ رہے، پھر اور زور لگا رہے ہیں مولانا عبداللہ اور زور. کوئی 50 کا نوٹ آئے، 50 کا آ گیا، پھر اور زور، 100 کا نوٹ آنا چاہیے، پھر 500 کا آنا چاہیے، پھر 1000 کا آنا چاہیے. زور، پیسہ پیسہ. تو لطیفہ ہے، حقیقت بھی. ایک مرید نے پیر سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. کہتے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتا میرے 10 کے 10 انگلیاں نجاست میں، اور پیر صاحب آپ کے 10 کے 10 انگلیاں شہد.
فرمایا یہی تو فرق ہے، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم اللہ والے لوگ ہیں، اس لیے شہد میں، اور تم دنیا والے ہو۔ تو اس نے کہا آدھا خواب باقی ہے۔ کہتے وہ کیا؟ اس نے کہا وہ یہ ہے کہ پھر میرے انگلیں آپ چاٹ رہے ہیں، آپ کی میں چاٹ رہا ہوں۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا، بھاگو۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک جگہ بیان ختم کیا، ان کو پھر مانگنے کے طریقے بھی آتے ہیں۔ ایک چندے والا تھے، میں نے کہا کیسے مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا ہم جب تقریر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ 20 روپے کا نوٹ اور 5,000 کا نوٹ، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے، تو کہتے ہیں ان کی کہیں ملاقات ہو گئی کہ بھائی کہاں ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو 20 کا نوٹ نے کہا کہ بھائی میں کہاں رہوں گا، کہ مسجد کے چندے کے ڈبے میں پڑا رہتا ہوں، کہیں بھی مدرسے کے چندے کے جمع میں پڑا رہتا ہوں، آپ اپنا حال سناؤ، تو کہاں گھومتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں تو سیٹوں کی جگہوں میں گھومتا ہوں۔ کہتے بہرحال مجھے بڑی تمنا ہے کہ ابھی ہمارے ملاقات کے لیے بھی تو چندے کے ڈبے میں آیا کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ بھائی کون ہے جو 5,000 کے نوٹ پہ رحم کرے اور 20 کے نوٹ کے ساتھ اس ملاقات کے لیے بھیجے۔ ایک نے کہا ایک جگہ بیان کیا، پھر بیان کے بعد لوگ مسافر کے لیے کہتے ہو دیکھو خالی ہاتھ مسافر کے لیے کوئی نہ آئے۔ وقت ضائع نہ مسافر کے لیے وہ آئے جو ہاتھ میں کچھ ہو۔ فرمایا جو شعراء ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ مسئلہ بھیک مانگنا، پیسہ پیسہ۔ اور جو نقوی لوگ ہوتے ہیں تو وہ پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ عموماً ہمارے مدارس میں چھوٹے بچے پہلے درجے والے یہی صرف نحو پڑھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ولا بالحساب، تفریق جمع تقسیم، اس میں ماہر بننا یہ بھی بڑا کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن آخر امری الا مساحت الارضین، پٹواری بن جائے گا، زمین کو ناپے گا تولے گا، اسی کام میں جمع تفریق میں زندگی گزر جائے گی۔ اور آگے یہ بھی فرمایا ولا بالتفسیر، قرآن کریم میں تفسیر میں ماہر ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ لأن آخر امرہ الی التذکیر والقصص، نصیحت کی باتیں قرآن میں ہے اس کو بیان کرے گا، اور کس سے کہ یہ قصہ فلاں تفسیر میں یوں لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، اور اس قصے میں یہاں یہ تفصیل ہے، اس قصے میں یہاں وہ تفصیل ہے، یہ بیان کر لے گا۔ اور آگے فرمایا بل یکون علم بالحلال والحرام، اس کا علم کس کے ساتھ ہو؟ حلال وما لا بد منه من الاحکام، وہ احکام جس کے بغیر اسلامی زندگی نہیں، حلال حرام جائز ناجائز، اسلامی زندگی اس کے بغیر نہیں ہے۔ فرمائیں اسی میں انسان مہارت حاصل کرے، اسی کو ایک مسلمان سمجھے اور حاصل کرے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس موقع پر اللہ کا حکم کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اور اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے۔ فرمایا اصل علم یہی ہے، جس علم سے اسلامی زندگی بنتی ہے، جن معلومات سے اسلامی زندگی بنتی ہے، وہ معلومات جو دے رہا ہے، کہتے ہیں بھائی ہر وقت یہی معلومات۔ بھائی ایک آدمی کینسر کی بیماری میں مرض میں مبتلا ہے تو آپ اس کو کینسر کی دوا روزانہ دیں گے یا کانسی کی دوا دیں گے؟ کیا دیں گے؟ کینسر کی دوا دیں گے، یا اس کے آنکھوں میں آپ ڈرپ ڈلوائیں گے؟ وہ کہتے میری آنکھ تو ٹھیک ہے۔ ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم حرام
اور حلال کو سمجھے. اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ حرام ہو پھر چھوڑنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ پوچھے بغیر ہم نے حرام کام کیا، ناجائز کام کیا تو ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی. بھئی 2 سزا ہوں گی. مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے مسائل سے جاہل رہنا، بے خبر رہنا، یہ عذر نہیں. اللہ پوچھے گا کہ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے تو نے حلال حرام جائز ناجائز احکام کا علم کیوں نہیں سیکھا تھا؟ تو نہ سیکھنا ایک جرم، عمل نہ کرنا دوسرا جرم، تو آپ نے 2 جرم کیے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ مسئلہ مت پوچھو، مسئلہ پوچھ لیا اور پتہ چل گیا پھر کرو گے تو گناہ ہوگا، اور اگر بغیر پوچھے آپ نے کر لیا تو گناہ نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. نہ پوچھنے کا گناہ الگ ہے اور غلط عمل کرنے کا گناہ الگ ہے. دونوں گناہ ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسائل احکام یہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم دی ہے وہ ایمان کی قیمت کو سامنے رکھ کر کے تعلیم دی ہے کہ ایمان جیسا جسم کو بچانے کے لیے جہاں زہر کا شبہ ہے، نقصان کا شبہ ہے، یقین نہیں ہے، پھر بھی بچتے ہو. اس لیے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. حلال حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کا حرام ہونا بھی یقینی نہیں، جن کا حلال ہونا بھی یقینی نہیں. اب کیا کریں؟ حلال ہونا یقینی نہیں، حرام ہونا یقینی نہیں. شبہ ہے کہ حرام، شبہ ہے کہ ناجائز، شبہ ہے کہ ایمان کو نقصان پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کر لو. حج لوگ کہتے ہیں نا شبہ ہے کر لو. اور شبہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کچھ مولوی کہتے ہیں جائز، کل کہتے ہیں ناجائز، یہ مشتبہ. تو کہتے ہیں کر لو، اختلاف ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا بتایا؟ فمن اتقى الشبہات، فرمائے جہاں شبہ آ گیا، شاید حرام ہو، شاید حرام ہو، شاید حرام کہنے والے صحیح کہہ رہے ہوں. فمن اتقى الشبہات، فرمائے صبر لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچایا، اپنی عزت کو بھی بچایا. دین محفوظ ہے، اور دین میں سب سے بنیادی جز کیا ہے؟ ایمان. اس کا دین محفوظ ہے، اس کا ایمان محفوظ ہے، اور اس کی عزت بھی محفوظ ہے. اب لوگ بتائیے جو جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے وہ معزز ہے یا ذلیل ہے؟ اور جھوٹا ذلیل. جو چوری نہیں کرتا، ڈاکہ نہیں ڈالتا، وہ معزز ہے ذلیل ہے، اور چور ڈاکو ذلیل. جو شراب نہیں پیتا وہ ذلیل ہے عزیز ہے، اور جو شراب پیتا ہے. تو جو شبہات سے بچے گا، جو یقینی حرام ہے، اس سے بچے گا نہیں بچے گا. اس لیے فرمایا جو مشتبہات سے بچے گا وہ حقیقی حرام سے بھی کیا ہوگا؟ بچے گا. جب حقیقی حرام سے بچا، مشتبہات سے بچا، تو دین بھی محفوظ. جہاں زہر کا شبہ ہے اس زہر کو نہیں کھا رہا نہ پی رہا ہے، تو جہاں زہر کا یقین ہے وہ پیے گا. جس کے دل میں ایمان کی قیمت ہوگی، ایمان کی عظمت ہوگی، جہاں پر کفر کا، گناہ کا شبہ ہوگا تو وہاں پر اپنے آپ کو بچائے گا. اور جہاں یقین ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ طریقہ والا اپنے آپ کو بچائے گا. تو جس طرح جسم کی قیمت ہے کہ یہ نقصان سے بچے، ہلاکت سے بچے، اس طرح ایمان کو نقصان سے اور ہلاکت سے اور تباہی سے اور بربادی سے بچانے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ زہر، وہ گناہ جہاں شبہ ہو گناہ کا،
اس سے بھی ہم بچے. اور جہاں گناہ کا یقین ہے تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ بطریقے اولا ہونا چاہیے کہ انسان بچے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ان باتوں سے پریشان نہ ہونا. اصل چیز یہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہے جو حلال حرام کا علم زیادہ رکھنے والا، فرمایا عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل. میرے امت میں حلال حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انصاری صحابہ ہیں، صحابہ میں سے ہیں، اور اتنے بڑے آدمی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی. علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، وقال، اور فرمایا واللہ انی احبک یا معاذ، اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ کھائے تو بھی بات کیا ہے؟ سچی ہے. لیکن قسم کھا کر فرمایا تاکہ ان کا دل اور زیادہ خوش ہو جائے. حلال حرام کے علم کی وجہ سے ان کا درجہ اور ان کا مقام کتنا بڑھ گیا ہے. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھی عمل کیے. آگے کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، ان کے درختوں اور محلات کی نیچے نہریں جاری ہوں گی. آگے ذالک الفوز الکبیر، اور یہی بڑی کامیابی ہے. تو بڑی کامیابی کا مدار کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں، ایک ایمان ہے اور ایک اعمال صالحہ ہے. اعمال صالحہ پر تو ہمارے اور آپ کی ہمیشہ کی باتیں ہوتی ہے. آج ایمان پر کہ ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کی حفاظت کریں. میں نے بتا دیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور ایمان کس چیز سے تباہ ہوتا ہے. حلال حرام جو قطعی طور پر، یقینی طور پر ثابت ہے، اس کے انکار سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے. ایک حدیث ایک عرب نے لکھی ہے، ان کی کتاب ہمارے پاس آئی ہے. لوگ کہتے ہیں نا تصویر میں اختیار، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے فتاوی کبار العلماء، بڑے بڑے علماء کے فتاوے فی تصویر، تصویر کے بارے میں وہ جمع کیے ہیں. فلاں عالم فرماتے حرام، فلاں فرماتے حرام، فلاں فرماتے حرام، فلاں فرماتے حرام. اتنے لوگ حرام حرام فرماتے ہیں تو کیا مشتبہ بھی نہیں ہوئے؟ ہم نے پھر بھی اس کو جائز کر. اور ہمارا اور آپ کے مادری علمی جس پر سب اعتماد کرتے ہیں، ہمارے پاکستان کے سارے مدارس اس کے بچے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے کیا ہے؟ بچے ہیں. ان کا فتویٰ ہے کہ تصویری بیان کرنا، تصویری بیان سننا، تصویری بیان دیکھنا، تصویری بیان ایک دوسرے کو بھیجنا سب ناجائز. اور اللہ پاک نے ہم کو اس تبلیغ کا مکلف ہی نہیں بنا. ہمارے ذمہ بھی اللہ نے یہ تبلیغ نہیں لگائی. اور علامہ بنوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فلمی اور تصویری تبلیغ کے ذریعے اگر آپ نے 100 آدمیوں کو بھی نیک بنا دیا تو آپ کی اس تبلیغ کی اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے. صحیح مسلم میں بھی روایت ہے اور یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے کہ ایک غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے. ایک شخص نے زبردست لڑائی کی، دشمن کے حملوں کو اور زبردست حملوں کو پسپا کیا.
یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج گویا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی. ایسے ہمت کے ساتھ وہ لڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں کی وجہ سے آج ہماری حفاظت ہوئی ہے. بڑے بڑے شدید حملوں کو انہوں نے پسپا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا وہ مر گیا, شہید ہو گیا. انہوں نے کہا لنار, جہنم میں چلا گیا. صحابہ حیران ہو گئے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی اس کے بارے میں یہ. تو ایک نے کہا تم پریشان نہ ہو, میں حقیقت تک پہنچ کر بتلاتا ہوں. چلے گئے اس کے پاس, دیکھا کہ وہ زخمیوں سے چور چور ہے لیکن ابھی جان باقی ہے, ابھی مرا نہیں ہے, تو کڑا ہے. تو وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا, تکلیفوں سے بے چین اور پریشان ہو کر خود تلوار کی نوک کو اپنے سینے میں رکھ کر کے اس کے اوپر اپنے جسم کو ڈالا, خودکشی کر لی. خودکشی کرنے والا کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں جاتا ہے. وہ باگے باگے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی بات سچی ثابت ہوئی. اس طرح اس نے خودکشی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد یؤید ھذا الدین برجل فاجر. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتے ہیں, کسی کو دین کا فائدہ اسے پہنچ جاتا ہے لیکن وہ فاسق فاجر ہوتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. ہم کہتے کہ یا اللہ ہمیں دین کی تبلیغ کا وہ طریقہ عطا فرما جس میں ہم کو بھی ملے. تبلیغ کا وہ طریقہ, تبلیغ کی وہ صورت کہ دوسروں کو تو فائدہ ہو لیکن ہمیں کچھ بھی نہ ملے, اس سے بچیں. یہ فاسق فاجروں کا طریقہ ہے. اے اللہ ہم کو نیک اور صالح بنا. اور دعوت و تبلیغ کے وہ طریقے جن پر چل کر انسان تبلیغ کرے, دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور خود تبلیغ کرنے والوں کو بھی فائدہ ہو. بلکہ جو جائز طریقے پہ تبلیغ کرے گا اگر دوسرے کو فائدہ نہ بھی ہو تو بھی اس کی تبلیغ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے. بہرحال اللہ پاک نے کامیابی کا مدار دو چیزوں کو بنا ہے, ایک ایمان کو اور ایک اعمال صالحہ کو. ایمان اعمال صالحہ سے زیادہ اہم ہے, اس لیے کہ بغیر ایمان کے یہ کامیابی ایک ذرہ بھی کسی کو نہیں ملے گی. ایمان اس کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے. اعمال صالحہ کے بغیر بعض لوگوں کو کامیابی مل جائے گی لیکن ایمان کے بغیر کسی کو بھی کامیابی نہیں ملے گی. اس لیے ایمان کی حفاظت کریں. آج تھوڑا سا غصہ آیا, اللہ معاف فرمائے. ایک ملازم تھا ایک ادارے میں, میرے پاس صف پڑھنے کے لیے آتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ بند کیا گھر میں تو ذرا زور سے لگا تو بیوی نے کہا آہستہ بند کرو. اچھی بات کی بری کی؟ کہتا میں نے پھر پکڑا اور زور سے مارا. دراز اس نے کہا میں نے شریعت کی بات کی. بیوی نے کہا شریعت میں یہی ہے نا کہ آہستہ بند کرو, کسی کو تکلیف نہ ہو. کہتے میں نے کہا شریعت کو گولی مارو. جو شریعت کو گولی مارتا ہے مسلمان ہے. چلے تھوڑا سا غصہ آیا, ایمان کی چھٹی. آج ایمان کے خیر نہیں. ہمارے حضرت استاد محترم مفتی اعظم اور مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک مولانا اپنی بیوی کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا رہا ہے, چلو کچھ سدھر جائے. سورہ نور پر پہنچے, جب سورہ نور میں پردے کی آیتیں شروع ہو گئی بیوی نے قرآن بند کیا. اس نے کہا کیوں؟ کہتے مجھے یہ قرآن نہیں چاہیے. اس نے کہا پڑھ لو, عمل نہیں کر سکتے نہ کرو, پڑھ تو لو. اس نے کہا وہ قرآن ہی نہیں چاہیے جس میں پردے کا حکم. اب یہ مسلمان رہی, بڑے ہم بے باک ہو گئے. کامیابی کا اصل مدار ایمان ہے. اس ایمان کی حفاظت, اس ایمان کی حفاظت. تصویر کبھی ہمیں ایسا شوق ہو گیا, کوئی کہے حرام ہے کہ
یہ وقت کی ضرورت ہے. کفر بھی وقت کی ضرورت ہوتی. قرآن آدمی زمانے کے آدمی ہو, اللہ کو پتہ نہیں چلا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں آئی کہ ایک زمانہ آئے گا اس وقت گناہ وقت کی ضرورت ہے. کفر کا کام یہ وقت کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ چلا وقت کی ضرورت ہے. مختلف کسی کوئی زیادہ روکے گا کہ تمہیں زیادہ کروں گا, تو اس کو گناہ کہے گا, میں اس کو تقوی کہتا ہوں. شیطان خوش ہوتے ہیں, چھٹی ایمان. اس لیے ایمان کی ہم قدر کریں, ایمان کی قدر کریں. وہ گناہ جس کا گناہ ہونا واضح ہے, آسان الفاظ میں یاد رکھنا, وہ گناہ جس کا گناہ ہونا واضح ہے, ہر آدمی کو پتہ یہ گناہ ہے, ایسے گناہ کو گناہ نہ کہنا یہ کفر ہے. وہ عمل, وہ نیکی جس کا نیکی اور معروف ہونا واضح ہے, اس کو معروف نہ کہنا اور اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے. مسواک کی سنیت کے بارے میں ارشاد القاری نے لکھا کہ مسواک کی سنیت یہ مسئلہ واضح ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ مسواک سنت ہے, تو مسواک کی سنت کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. آپ کا ایمان تباہ ہو جائے گا. اس لیے اعمال سے زیادہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ایمان ضائع ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ جو کھائیں گے یہ نہیں پرواہ کریں گے من حلال ہم من حرام, کہ یہ حلال سے کھا رہا ہوں, لا یبالی الرجل, کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اور میں نے بات سمجھدار لوگوں سے, خود ان کانوں سے سنا, مولانا حلال حرام کا زمانہ گزر گیا, اب پیسہ بٹورنے کا زمانہ ہے. بتائیے یہ کفر کی بات ہے کہ اسلام کی بات ہے؟ حرام حلال کا زمانہ گزر گیا. کون نہیں جانتا کہ قیامت تک شریعت برقرار ہے. قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا. تو قیامت تک قرآن کریم برقرار ہے, قرآن کریم کے سارے احکام برقرار ہے. یہ کہنا کہ حلال حرام کا زمانہ گزر گیا قرآن کریم کا انکار ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے شریعت کا انکار ہے. اور یہ انکار کفر نہیں, کفری ہے جملے کہہ رہے ہیں اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے. سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبح کو مومن بہترین مومن ہوگا, شام کو مر کر جنازہ جب اٹھایا جائے گا تو کس کا جنازہ ہوگا؟ کافر کا جنازہ ہوگا. ایمان ایسا سستا ہو جائے گا کہ ٹکوں کے عوض میں ایمان کو بیچے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی عظمت, ایمان کی قیمت, ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اگر مفید ہو تو اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے. ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. ہر پریشانی اللہ کی نافرمانی سے آتی ہے. کس سے آتی ہے؟ اور ہر پریشانی کا علاج کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا. پریشانی کا علاج کیا ہے؟ پریشانی کا علاج کیا ہے؟ دعا نہیں, گناہ چھوڑ. کیا ہے؟ گناہ چھوڑ. ایک آدمی کہتا ہے کہ صحت دن بہ دن خراب ہو رہی ہے لیکن روزانہ زہر کے ایک گلاس پی رہے ہیں. آپ دعا کیجیے ٹھیک ہو جائے. بھائی زہر پینا چھوڑ دو, زہر پینا چھوڑ دو, تو گناہ سے توبہ کر کے استغفار کر لو, پریشانی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم. ان کے رشتہ دار کی شادی نہیں ہو رہی, ان کے لیے دعا کرو. مر گیا؟ اچھا مر گیا. ان کے رشتہ دار کوئی مر گیا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا, صالح بنا. اللہ تو کریم ہے, یا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرما, تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما, ہم سب کی جائیداد کو پورا فرما, قدم قدم پر ہماری مدد فرما. تصویر کی لعنت سے دل میں نفرت پیدا فرما اور اس سے دوری عطا فرما, دوری عطا فرما. ان کی جتنی بھی خرابیاں ہیں ان سب سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرما, نجات عطا فرما, نجات عطا فرما. یا اللہ 100%
شریعت مطہرت پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ جو کفر کے کام کر رہے ہیں ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں نے ایسے دعائیں مانگے قیامت میں مانگتے ہیں کہ وہ سارے دعائیں سب کے حق میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين۔